بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کا ادب، ایمان کی حفاظت۔ آج کل کچھ فتنہ پرور لوگ انتہائی جہالت اور پرلے درجے کی نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ انہیں طنزاً بابے کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جملے کسے جاتے ہیں۔ میں ان جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے اور ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے، مگر یہ بھی ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ اور نبیوں کے پاس جو طاقت، قوت اور تصرف ہوتا ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ کرامت حق ہے، جی ہاں، اولیاء اکرام کی کرامت حق ہے، برحق ہے، اور اولیاء اللہ کی کرامت کا انکار کرنا اہل سنت کے نزدیک شدید ترین گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے اور اپنے ولیوں کو کرامات سے نوازا۔ قرآن سے دلائل، قرآن مجید میں دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے صحابی آصف بن برخیہ کیسے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے۔ کیا یہ اللہ کے ولی نہ تھے؟ یہ اللہ کی عطا سے کرامت تھی۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی امت کے صالحین تھے، 300 سال تک سوئے رہے، ان کے جسم محفوظ رہے۔ کیا یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کے ساتھ موجود کتا صرف ان صالحین کی نسبت کی وجہ سے محفوظ رہا اور جنت کا حقدار ٹھہرا، کیونکہ اس نے ولیوں کا ادب کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت و حیات کے درمیان رہے، پھر اللہ نے زندہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کے 70,000 افراد اللہ کے حکم سے دوبارہ کیسے زندہ کیے گئے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، اور ان کے والدین کریمین بھی اللہ کے مقرب اور نیک بندے تھے۔ یہ سب اللہ کے ولی تھے۔ ولیہ کی ادا بھی عبادت بن جاتی ہے۔ کبھی غور کیا؟ صفا مروہ کی سعی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ہے، اور وہ اللہ کی ولیہ تھیں۔ اللہ نے ان کی ادا کو قیامت تک کے لیے عبادت بنا دیا اور نبیوں اور ان کی امتوں پر لازم کر دیا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی ولیہ تھیں۔ جب ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو اللہ کی اس ولیہ کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور ان کے خاندان کو اللہ پاک نے غیر معمولی فضل عطا فرمایا، اور اس ضعیف العمری میں اللہ پاک نے اولاد سے نوازا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ کو اپنے کسی ولی یا ولیہ کی ادا پسند آ جائے تو وہ اسے امت کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کا ادب، اللہ سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جو چاہے کرے، اس کے فیصلے اٹل ہیں۔ نبی اور ولی اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، اولیاء اللہ کا ادب کرنا ضروری ہے، اور اولیاء اللہ کی بے ادبی اللہ کے ساتھ کھلی جنگ کے مترادف ہے۔ سورہ فاتحہ اور سیدھا رستہ۔ جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو شیطان نے ماتم کیا۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہ کامل دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھلائی۔ صراط مستقیم کی وضاحت بھی اسی میں فرما دی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن میں اللہ واضح فرماتا ہے کہ اس نے اپنا انعام جن پر فرمایا وہ ہستیاں ہیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبی، صحابی اور شہداء اسلام پردہ فرما گئے، چشم عالم سے چھپ گئے، مگر صالحین قیامت تک آتے رہیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لیکن ہدایت کا کھلا رہے گا۔ میرے بعد میرے نائب
میری امت کے اولیاء اکرام اور صحیح العقیدہ باعمل علماء اکرام ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون آمنوا کانوا یتقون۔ سن لو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں ولیوں سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو میرے محبوب دوستوں کی زیارت کرنے کو جاتے ہیں، میں ولیوں کے زیارت کرنے جانے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جو میرے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، میں ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا پیارا بندہ کون ہے؟ یہ سوال دراصل محبت الہی کے راز کو سمجھنے کی ایک کنجی ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں یعنی اولیاء اللہ کی کئی علامات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، مصیبت، دکھ یا تکلیف میں صبر کرنے والا بندہ اللہ کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، جو لوگ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، عدل و احسان سے پیش آتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو توبہ کرتے رہتے ہیں، دل و جسم کو پاک کرتے ہیں، وہ اللہ کے خاص محبوب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والے ہوں۔ اللہ کے پیارے بندوں کی علامتیں اور نشانیاں: جس کے دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہو، جو نماز، قرآن اور ذکر میں لذت پاتا ہو، جو کسی کے لیے حسد یا کینہ نہ رکھتا ہو، جو لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہو، جو رازدار، نرم دل، سخی اور صابر ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ سے جڑتا ہے، مخلوق کے لیے رحمت بنتا ہے اور ہر حال میں شکر و صبر اختیار کرتا ہے۔ غور کریں، یہ تمام نشانیاں اہل سنت والجماعت کے سب بابوں یعنی اولیاء کاملین، صوفیاء اکرام اور صالحین اور صحیح العقیدہ باعمل علماء اکرام میں موجود نہیں تو اور کہاں ہیں؟ یقیناً موجود ہیں، اور سب اولیاء اللہ اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نتیجہ نکلا اللہ کے ولیوں کا راستہ ہی سیدھا ہے۔ لہٰذا خدا را ان گمراہ اور فتنہ پرور لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب نہ کریں اور اللہ سے جنگ نہ کریں۔ اولیاء اللہ کا ادب کریں، احترام کریں، ان کے راستوں کو اختیار کریں تاکہ اللہ اور رسول ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہچاننے کی، اولیاء اللہ کا ادب کرنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔